السلام علیکم تمام دنیا میں ARY ڈیجیٹل کی نشریات دیکھنے والے دوست، امریکہ، یورپ، برطانیہ، افریقہ، مشرق وسطیٰ، پاکستان، بھارت، مشرق بعید، آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے۔ آج کا یہ ایک اسپیشل سیشن ہے طویل دورانیے کا، اور پروگرام کا نام گفتگو ہے۔ اس گفتگو میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ کی لاتعداد ای میلز سینکڑوں کی تعداد میں مجھے موصول ہوئی ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران، اور وہ مختلف سوالات اور تقابل کرتے ہیں اسلام کا۔ اس حوالے سے ہم نے یہاں دعوت دی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنے اسٹوڈیوز میں۔ ایک طویل سے ہے یہ پروگرام، لائیو اس وقت دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کے سامنے اسکرین پر ابھی آ جائیں گے، آپ کال کر کے براہ راست اپنا سوال اٹھا سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے، اس گزارش کے ساتھ کہ کوئی ایسا سوال مت چھڑیے گا جس سے کسی دوسرے دوست، کسی دوسرے مسلمان یا آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے والے کسی دوست کی دل آزاری ہو۔ کوئی ایسا سوال بھی مت پوچھیے گا کہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی دوست کی دل آزاری ہو۔ صرف سوال پوچھیے گا، اپنے کمنٹس، آپ تکلیف دہ کمنٹس کسی دوسرے کے لیے نہ دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ کو سب سے پہلے بہت خوش آمدید اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے کالز ہمارے پاس آئیں گی کچھ دیر میں، لیکن میں ای میلز سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک بات میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بہت سے ایشوز ایسے ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں، بنیادی مسائل بھی ہیں ان میں سے بہت سے، جن پر تمام علماء اور تمام اسکالرز کا اتفاق نہیں ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اپنی نالج جو انہوں نے اسٹڈی کی ہے، بائبل جو انہوں نے توریت اسٹڈی کی ہے، جو انہوں نے دوسرے مذاہب اسٹڈی کیے ہیں، اور جو قرآن شریف اور احادیث کو، تو اپنی نالج کے مطابق ہم سب جو بیسٹ آف دا نالج ہوتی ہے ہم اس کے مطابق جواب یہاں دیں۔ اگر کسی دوست کو اختلاف ہو کسی بات سے تو وہ بتا سکتا ہے، ای میل کر سکتا ہے، اور آپ کا اختلاف سر آنکھوں پہ، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تمام لوگ ہی اس سے متفق ہوں۔ آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے جواب کے بعد بھی آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، اور ڈس ایگریمنٹ ہمیشہ رہا ہے مذہب کے اندر، اسلام میں بھی ڈس ایگریمنٹ رہا ہے، اور ظاہر دوسرے مذاہب کے ساتھ تو ہے ہی۔ تو اگر ڈس ایگریمنٹ ہو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو آپ اس سے یہ مت سمجھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات جو کر دی یہ کوئی فائنل ورڈکٹ ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی جو نالج ہے، یا جو ان کا نقطہ نظر ہے، یا جو ان تک بہترین معلومات ہیں مذہب کی، وہ اس کے مطابق آپ کو جواب دے رہے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر ہے۔ اگر آپ کسی اور، جیسے متا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بے شمار میرے پر ای میلز آئیں، ہمارے جو اہل تشیع دوست ہیں ان کو کچھ اعتراضات تھے متا کے آپ کے، تو آپ کا اعتراض، لیکن ڈاکٹر صاحب کو جو پوائنٹ آف ویو ہے ہم صرف یہاں پہ وہی لے رہے ہیں آج کی اس محفل میں۔ وزن آتا ہے بالکل، اور پھر جا کے وہ لوگ جا کے چیک کر سکتے اپنے گھر کے اوپر، قرآن پڑھ سکتے، حدیث پڑھ سکتے، اور اگر میری رائے سے کوئی اور عالم کی رائے کا کوئی اختلاف ہے تو انشاءاللہ وہ دونوں جواب کو سامنے رکھ کے اپنے آپ چوز کر سکتے کون سا صحیح لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال آپ سے ہمارے پاس ای میل آئی ہے، یہ دہران سعودی عربیہ سے برکت علی شیپا صاحب کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ انشورنس کے بارے میں بتائیے، لوگ لائف انشورنس لیتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے اہل خانہ کا اور اپنی جائیداد کا پراپرٹی انشورنس لیتے ہیں کہ اگر ڈیمیج ہو جائے تو ان کو اتنی رقم مل جائے۔ انشورنس اسلام کس طرح دیکھتا ہے انشورنس کو؟ انشورنس پر سے انشورنس اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ اکثر انشورنس جہاں بھی ساری دنیا میں انشورنس جہاں ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو ربا میں استعمال کرتے ہیں، آپ سے پیسہ لے کے اس کو ربا کے اندر استعمال کرتے ہیں، اسی لیے حرام ہے۔ تو اکثر 90% سے زیادہ یا 99% آپ اگر دیکھیں گے تو انشورنس کمپنی آپ کا پیسہ لے کے بینک یا کچھ ایسے کوئی بانڈز میں ربا کے اندر اس کو لگاتی ہے، تو آپ کو جو واپس پیسہ ملتا ہے وہ ربا سے جڑا ہو۔ لیکن انشورنس پر سے اگر وہ انشورنس کا پیسہ جو آپ سے لیتے ہیں اور ربا کے اندر استعمال نہیں کرتے تو وہ جائز ہے، اور کئی ایسے ادارے ہیں۔ آپ تو انشورنس لے رہے ہیں نا، آپ کا پیسہ اگر کوئی دوسرا کہیں اور استعمال کر رہا ہے تو اس پہ آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، آپ نے تو، لیکن آپ کا پرنسپل اماؤنٹ وہ اگر بینک میں رکھتے ہیں یا کوئی بانڈز میں لگاتے ہیں جو حرام ہے اسلام میں، اور پھر اگر آپ کا کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، آپ کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے یا کچھ آگ لگ جاتی ہے، تو جو آپ کو پیسہ دے رہے وہ پیسہ ربا سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے حرام ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا ہے کہ یہ فاتحہ اور بخشش
اور یہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کے نام کی ایک سورہ فاتحہ نہیں بلکہ کسی کے نام کی فاتحہ دے دی، جس کو کہتے ہیں کہ مٹھائی پہ یا کھانے کی چیز پہ ہم نے فاتحہ دے دی کسی کے نام سے. تو یہ جو فاتحہ ہے یا بخشش یا نیاز بھی شاید اسی زمرے میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا نقطہ نظر ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سورہ فاتحہ پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن جس طریقے سے اکثر لوگ فاتحہ پڑھ کے نیاز یا کھانے پہ کچھ کس کا نام لیتے، تو قرآن کی آیت صاف ہے کم از کم 4 جگہ پہ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3، سورہ انعام چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 145، اور سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 ورس 115. اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، جس کے معنی ہیں کہ forbidden for you for food are dead meat, blood, the flesh of swine and any food on which any name besides Allah's name is taken. تو چوتھی کیٹیگری ہے کہ کوئی بھی کھانے کے اوپر اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو حرام ہے. تو اگر آپ کوئی کھانے پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیتے، کتنا بھی اچھا انسان ہوں دو، پیر بھی ہوں دو، نیک انسان ہوں دو، کوئی رسول بھی ہوں دو، اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا نام اگر آپ لیتے وہ کھانے پہ تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے. کم از کم 4 جگہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. جی اب اپنی ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلے دوست ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ کون ہے اس وقت. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرتی ہوں. زلیمہ غلیمہ کا ذکر بھی آیا ہے، حور مقصورہ اور غلیمہ. اچھا جی ہاں. آپ غلاموں کا ذکر کر رہی ہیں؟ غلام تو حوریں تو ہیں مرد کے لیے، تو یہ غلیمہ کس چیز کے لیے ہے؟ غلیمہ کم ہم نے عمر تو قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ بچوں یہ کا ذکر لڑکیاں ہے. ہیں خوبصورت. جی بہت شکریہ. حوروں کے ساتھ کن کا ذکر ہے؟ کیا لفظ استعمال کیا انہوں نے؟ حور مقصورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیور کمپینینز، جو کمپینین جو پیور ہے جی اینڈ دے آر ویری پائس. اور حور کا مطلب ہوتا ہے کہ ایز آئی ٹولڈ یو لاسٹ ٹائم دیٹ بگ بیوٹیفل آئیز، بگ بیوٹیفل وائٹ آئیز، یہ اس کا مقصد ہے. اور بھی کچھ ذکر ہے حوروں کے ساتھ؟ کچھ اور ذکر بھی آیا ہے؟ کم عمر لڑکوں کا ذکر ہے؟ نہیں مجھے پتا نہیں، اگر ریفرنس دیں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں آگے، اگر گفتگو کے دوران کوئی اور بات آگے چلتی ہے تو. انگلینڈ سے ہمارے ساتھ دوست ٹیلی فون لائن پہ. ہیلو جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں. کون صاحب کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میرا نام انور ہے، میں لندن سے فون کر رہا ہوں. جی انور صاحب. میں آپ کے پروگرام دا ہڈن ٹروتھ بھی دیکھتا رہا ہوں اور ڈاکٹر ذاکر صاحب کے پروگرام میں بھی اکثر موقع ملا ہے ان کی. جی بہت شکریہ. سوال کیجیے گا. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت سی احادیث ہیں جن کا کہ ریفرنس دیا جاتا ہے مختلف علماء کی طرف سے. ہمارے پاس کوئی ایسی تصدیق ہے اس زمانے میں جس سے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ فلاں حدیث پکی ہے یا فلاں حدیث جو ہے وہ کچی ہے؟ اور اس معاملے میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی کہ آگے اگر گفتگو کے دوران کوئی اور بات آگے چلتی ہے تو. انگلینڈ سے ہمارے ساتھ دوست ٹیلی فون لائن پہ. ہیلو جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں. کون صاحب کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میرا نام انور ہے، میں لندن سے فون کر رہا ہوں. جی انور صاحب. میں آپ کے پروگرام دا ہڈن ٹروتھ بھی دیکھتا رہا ہوں اور ڈاکٹر ذاکر صاحب کے پروگرام میں بھی اکثر موقع ملا ہے ان کی. جی بہت شکریہ. سوال کیجیے گا. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت سی احادیث ہیں جن کا کہ ریفرنس دیا جاتا ہے مختلف علماء کی طرف سے. ہمارے پاس کوئی ایسی تصدیق ہے اس زمانے میں جس سے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ فلاں حدیث پکی ہے یا فلاں حدیث جو ہے وہ کچی ہے؟ اور اس معاملے میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی کوئی ایسی حدیث جو قرآن پاک کے خلاف ہو یا جس کا مفہوم قرآن پاک سے نہ ملتا ہو. قدرتی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہیں نکال دیں گے اور انہوں نے کوئی ایسی حدیث نہیں کہی ہوگی جس کا کہ قرآن پاک سے اختلاف ہوتا ہو. جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. احادیث نے ایک اسلام کی پوری تاریخ میں حدیث کی وجہ سے بہت
ہمیشہ ڈیبیٹ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، اور فرقے بھی بن گئے ہیں حدیث پہ اختلاف کرنے کے بعد کے اوپر فرقے، بلکہ میرے خیال سے بہت سی فرقہ بندی جو ہے وہ مختلف احادیث کو ہی کوٹ کرتے ہیں فرقے کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ نہیں کہا، ایسے کیا، ایسے نہیں کیا، اور فرقے بنتے چلے گئے. احادیث کو ہم کس طرح جج کریں؟ اور کئی دفعہ احادیث آپس میں بھی دو احادیث ملتی ہیں کہ آپس میں نہیں مل رہی ہوتی، اور جیسے کہ دوست نے کہا کہ کچھ ایسی ہیں جو قرآن شریف سے، تو کس طرح سے پھر لیا جائے ان کو؟ حدیث یہ جاننے کے لیے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، ایک آسان طریقہ چاہتے. جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے اسپیشل ایک سائنس ہے جو محدثین ہوتے ہیں، وہ اسپیشلائز کرتے اس فیلڈ میں کس طریقے سے جاننا کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، اس کا جو کنٹینٹ ہے، اس کے جتنے راوی ہے، نریٹرز ہے، یہ چیک کر کے ایک محدث طے کرتا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. لیکن عام انسان کے لیے، عام مسلمان کے لیے سارے علماء کا اختلاف ہے. تو یہ حدیث محدثین کی باوجود یہ حدیث موجود ہے اس وقت؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ حدیث موجود ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے صحیح ہے کہ ضعیف ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے راوی کون ہے. اچھا، راوی کون ہے، کبھی آئے، یہ سب بہت سی چیز جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہم طے کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. لیکن عام مسلمان کے لیے سارے علماء کا اختلاف ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان کے تمام حدیث بالکل صحیح ہے. سارے علماء کا اختلاف ہے. یعنی 6 کتابوں، 6 یا صرف 2 کو ذکر کر رہے ہیں؟ یہ سیاستہ جو ہوتی ہے، جی، جو کہتے ہیں 6 کتاب، سارے 6 کتاب کے سارے حدیثیں صحیح نہیں. یہ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ سارے 6 کتاب کے سارے حدیث صحیح ہے. اس لیے سیاستہ ہونا چاہیے 6 صحیح کتاب، نہیں صرف 6 کتاب. اس کا صحیح لفظ کتب الستہ. لوگ کہتے ہیں سیاستہ مطلب 6 صحیح حدیث، صحیح لفظ کتب الستہ یعنی 6 کتاب. بخاری شریف اور ہاں، تو اس کے اندر 6 کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سب سے اول پہ آتے. ان کے سارے حدیث سارے علماء کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے. تو اگر کوئی شخص صحیح بخاری سے کوٹ کرتا ہے یا صحیح مسلم کا حوالہ دیتا ہے، اگر آپ چیک کر کے جان لیتے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی حدیث ہے، عام مسلمان اطمینان رکھ سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. باقی کتابیں جتنے ہیں، ابو داؤد، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور باقی جتنے دیگر کتابیں، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے. اور اس کتاب باقی کتاب میں سے اگر آپ کو جاننا چاہیے کہ صحیح ہے کہ حدیث ہے، کئی محدثین نے اس پہ کام کیا ہے. ایک اس دور کے جو محدثین جو مانے ہوئے، ان کا نام ہے شیخ ناصر الدین البانی، جن کا انتقال کچھ چند سال پہلے ہوا. شیخ ناصر الدین البانی، ان نے کیا کیا، ان نے ڈیوائڈ کیے صحیح اور ضعیف. مثال کے طور پہ صحیح ابو داؤد اور ضعیف ابو داؤد، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی. تو اگر ایک عام انسان جاننا چاہتا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اگر وہ بک کو ریفر کرے. یہ کہاں کے رہنے والے تھے اور یہ بک؟ شیخ ناصر الدین البانی. اچھا، عربک میں ہے یہ؟ عرب ہے، ہاں، عربی میں. اردو یا انگلش؟ اردو میں اس کا ترجمہ میرے حساب سے نہیں ہو چکا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اردو میں بھی نہیں، انگریزی میں بھی نہیں. تو اگر اس کی آپ تحقیقات کریں گے تو یہ مانے ہوئے محدثین ہیں، جو عام علماء مانتے ہیں کہ یہ محدثین میں، اس دور کے محدثین میں سب سے مانے ہوئے. یعنی ایک بات آپ نے یہ کہی اور بڑی اہم بات ہے کہ تمام 6 کتابوں کی تمام احادیث صحیح نہیں ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا بخاری، امام بخاری کی وسادت سے آنے والی احادیث بھی ضروری ہے کہ صحیح نہ ہو؟ نہیں، امام بخاری نے 6 لاکھ سے زیادہ حدیث نے یاد کیے، جی ہاں، جمع کیے، یاد کیے 3 لاکھ سے زیادہ. اور اس صحیح بخاری کے اندر جو صحیح جامعہ بخاری ہے، اس میں لگ بھگ 7200 لگ بھگ کچھ حدیثیں ہیں. اور یہ حدیث ان کے حساب سے عام جتنے کرائیٹیریا تھے صحیح کے، اس سے زیادہ درجے کیے. اور بھی حدیث ان نے بیان کیے امام بخاری نے، جو صحیح بخاری میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی صحیح ہے. تو یہ جو کرائیٹیریا صحیح بخاری کا تھا، امام بخاری کا تھا صحیح بخاری کے اندر کلیکٹ کرنے کے، عام جتنے کرائیٹیریاز حدیث کلیکٹ کرنے کے، ان سے اور کچھ چند کرائیٹیریا زیادہ اور سخت تھے، زیادہ اوتھینٹک ہو گیا. اس لیے زیادہ اوتھینٹک مطلب وہ صحیح ہے لیکن اور صحیح ہے اور درجہ. اس طریقے سے مسلم کا درجہ نمبر 2 پہ آتا ہے. اور جو حدیث جو دونوں میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں، ان کا درجہ سب سے اونچا ہے. کوئی حدیث اگر قرآن شریف سے کہیں متصادم لگے تو ہم اس کو ضعیف قرار دیں یا اس پہ؟ اگر عام آدمی حدیث کو پڑھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ قرآن سے اختلاف ہے، عام آدمی کے سمجھ کے حساب سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک محدثین اس کو دیکھ کے یہ پتہ لگا سکتا ہے کیا وہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف نہیں، ہمارے ذہن میں ایسا ہے، لیکن صحیح حدیث کبھی بھی قرآن سے نہیں ٹکرائیں گے. ایک صحیح حدیث بالکل کبھی بھی ٹکرائیں گے. جی، کال ہمارے ساتھ ہے سعودی عربیہ سے اس وقت. ہیلو، وعلیکم السلام. جی، میرے 2 سوال ہیں. جی، ایک تو مشروم حلال ہے کیا، اور دوسرا میری بیٹی کا ہے 8 سال کی ہے. اکثر بچے سوال کرتے ہیں اور ہم صحیح جواب نہیں دے سکتے، وہ لوگ کوئی
سیٹسفائی نہیں کر سکتے آنسر سے. وہ میرے سے 2 دن سے پوچھ رہی کہ جب اللہ سب 1 منٹ آپ اس سے ہی سنیے. اللہ جب السلام علیکم. اللہ جب سب دیکھ سکتا ہے, سب کیا کر سکتا ہے, تو اللہ نے شولڈرز پر فرشتے کیوں رکھے؟ کہاں فرشتے رکھے؟ شولڈرز پر بول رہی. جی ہاں, بہت شکریہ. پہلا سوال تھا کہ مشروم کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ بالکل جائز ہے مشروم کھانا. مشروم. دوسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ جب سب کچھ دیکھ سکتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, تو شولڈرز کے کندھے کے 2 فرشتے کیوں رکھے؟ جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کسی طریقے سے کر سکتا ہے. مثال کے طور پر قرآن میں کئی آیتیں کن فیکن, وہ چاہے اور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نوٹنگ فرشتے کرے, تو اس لیے فرشتے کر رہے. فرشتے کے بنا بھی اگر اللہ چاہتا ہے, کندھوں میں فرشتے کو بھی ایکسپلین کیجیے گا. کندھوں میں فرشتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ سمبولک ہے یا اس کو؟ No, it is there. That means somebody, there is a فرشتہ noting all your good deeds and bad deeds. نوٹ کر رہا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ فرشتے نہیں ہوئیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں جانیں گا. یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ نوٹ فرشتے کے ذریعے تو ہو گئے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہی جتنی نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی پیغمبر پہ, وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے کی. وہ چاہتے تو ڈائریکٹ بھی کر سکتے تھے, اور کئی کیے بھی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ فرشتے نوٹ کرے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تھا فرشتے کے بنا نوٹ کرے وہ بھی کر سکتا ہے. پاکستان سے ہمارے ساتھ کال ہے ایک. ہلو ہلو ہیلو جی, السلام علیکم. اسپیشلسٹ صرف ایک ہی صحیح سینسیٹیو ایشوز ہیں.